اردو کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، خس کم جہاں پاک۔ بالآخر پی سی بی کی مینجمنٹ کو ریلائز ہوا کہ ہم نے کرکٹ کی بہتری کے نام پہ جو بلنڈر کیے ہیں، اب ان کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا۔ سب سے بڑا بلنڈر یہ تھا کہ علیم ڈار کو سلیکشن کمیٹی کا رکن بنانا۔ اب علیم ڈار کو، اسد شفیق کو اور اظہر علی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، ان کو سلیکشن کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ اظہر علی، اسد شفیق، ان دونوں پہ شاید اعتراض نہ ہوتا لوگوں کو، مگر علیم ڈار کس کھاتے میں سلیکشن کمیٹی کے رکن تھے؟ نہ وہ کرکٹ کھیلی، نہ انہیں کرکٹ کے بارے میں اتنا زیادہ نالج یا بینگ اے پلیئر۔ ایک امپائر کی، ایک ایکسپرٹ کی، ایک کرکٹر کی فیلڈ الگ الگ ہوتی ہے۔ سو پی سی بی اگر اکاموڈیٹ کرنا ہی چاہتا تھا علیم ڈار کو، تو انہیں ڈومیسٹک کے پلیئر، ڈومیسٹک کا سٹرکچر بہتر بنانے میں مدد کی جا سکتی تھی، مگر انہیں غلطی کی گئی سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنا کے۔ دوسرا، اسی پی سی بی کے چیئرمین نے بے اختیار بنا دیا تھا کپتان کو، سلیکشن کمیٹی کو یہ اختیار دے کے کہ ہر دورے پہ آپ ساتھ ہوں گے، آپ پلینگ 11 میں کپتان کی مدد کریں گے، پلینگ 11 آپ سلیکٹ کریں گے، کپتان صرف ٹاس کے لیے جائے گا۔ عاقب جاوید کی یہ ذہن سازی تھی۔ ساری چیزیں پی سی بی اب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سلیکشن کمیٹی میں بدستور عاقب جاوید موجود ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس بندے نے پاکستان کی کرکٹ کو جتنا ڈیمیج کیا ان 6-7 ماہ میں، شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ شاید ایکو کے مسائل دوسرے لوگوں کے اتنے نہ ہوتے جتنے مسائل عاقب جاوید کے تھے۔ آپ چیمپئن ٹرافی کی سلیکشن دیکھیں نا، بینگ اے کوچ، بینگ اے سلیکشن کمیٹی کا ممبر، اس بندے کی زیادہ ذمہ داری ہے بانسبت رضوان کے۔ حالانکہ رضوان نے نیوزی لینڈ کے دورے میں کہا، ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو جو کہا جاتا ہے ہم کر دیتے ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہو کر آتے ہیں۔ جب فیصلے کہیں اور سے ہونے ہیں تو کپتان کا کیا کام ہے؟ جب پلینگ 11 اسد شفیق نے یا اظہر علی نے سلیکٹ کرنی ہے تو کپتان کی کیا ضرورت؟ وہاں پہ ہیڈ کوچ ہی جا کے ٹاس پہ بات کر لے، یا ان 11 میں سے آپ کسی کو بھیج دیں۔ فیصلے آپ کے ہیں، پلینگ 11 ڈیسائیڈ آپ نے کرنی ہے، کپتان کی کوئی سے نہیں ہے، تو اس کپتانی کا کرنا کیا ہے؟ رضوان کو اسی وجہ سے کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کپتانی کا کیا کرنا ہے۔ حالانکہ یہ سٹینڈ لینے کا وقت تب تھا جب چیمپئن ٹرافی کا اسکواڈ اناؤنس ہو رہا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ سب سے تھکا ہارا اسکواڈ پاکستان کا تھا، ایک بھی پلیئر اکارڈنگ ٹو سچویشن نہیں تھا، ٹیم میں سپنر کی کمی بے شمار، ٹیم میں کوئی اوپنر ہے ہی نہیں ایک کے علاوہ، وہ بھی انجرڈ ہو گیا پہلے میچ میں، وہ بھی باہر۔ جب آپ ایسے بلنڈر ماریں گے تو آپ کی ابیلٹی پہ سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ تو وہاں پہ آپ علیم ڈار اگر سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے، وہ پھر اسی طرح کے فیصلے کریں گے۔ اسد شفیق کرکٹ کو کھیلے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ کپتان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنی ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آئے۔ اظہر علی اس معاملے میں ذرا معصوم رہے ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ معلوم ہوتا ہے، اس کو شاید ڈومیسٹک میں کوئی ذمہ داری دے دی جائے، اور بنتا بھی ہے، جس طرح کا وہ کلاسک پلیئر ہے۔ اس نے اپنے تجازب سوری یار غلطی ہو گئی، تجازب لفظ پھر غلط ہو گیا، اس نے اپنی حد سے باہر نکل کر نہیں کھیلا، اسے پتا تھا کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن جو پلیئر اپنی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے، اس پلیئر کا
ٹیم کی سلیکشن میں حصہ ہونا یہی ٹیم کی بربادی کی وجہ. مائک ہسن ٹیم میں آیا تو اسی وجہ سے بینگ اے کوچ آیا کہ اس نے سارے اختیارات ٹیم کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. اس نے کہا ہے سلیکشن کمیٹی میں میری سے ہوگی، پلینگ 11 میں جانوں، کپتان جانے، کوئی دوسرا بندہ اس میں یہ نہیں کہے گا کہ یہ پلینگ 11 ہوگی. تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کپتان کی. ذمہ داری کس کی ہوگی؟ مائک ہسن کی. تو جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو انیشیٹو بھی آپ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا فیصلے آپ کریں ذمہ داری میں لوں، یا فیصلے ٹیم کے عاقب جاوید کرے ذمہ داری کے لیے آپ رضوان کو آگے کر دیں. تو ایسا نہیں ہوتا باس. اس کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے جتنا ہاتھ عاقب جاوید اور محسن نقوی کا اتنا شاید کسی کا نہیں ہے. ایک فیصلہ جس نے پاکستان کو سپورٹ کیا، پازیٹیو جسچر دیا، ہار رہے تھے ہم انگلینڈ سے پھٹا وکٹیں بنا کے، اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ وکٹ کو سکھاؤ، بالکل ہیٹر لگا کے سپنر کھلاؤ دو اور آپ کو وکٹیں ملیں گی، وکٹری ملے گی. وکٹیں بھی ملی، وکٹری بھی ملی، لیکن ساتھ میں عاقب جاوید عذاب کے طور پہ بھی ٹیم کو ملا. پھر اس نے وہ بلنڈر مارے ہیں کہ سائم ایوب کی ریپلیسمنٹ خوش دل شاہ ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کرکٹ سینس کتنی تیز ہے اور کتنا وہ ایکٹیو ہے، کتنی کو اس کو نالج ہے کہ ماڈرن ڈے کی کرکٹ کیا ہے، اور ماڈرن ڈے میں کیسے سپن وکٹوں پہ ایک سپنر کے ساتھ جایا جاتا ہے، کیسے ایک اوپنر کے ساتھ جایا جاتا ہے، کیسے مڈل آرڈر کے بیٹسمین کو اوپنر بنایا جاتا ہے. شاید جب آپ نے کسی کو خراب کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی پوزیشنیں تبدیل کی جاتی ہیں تاکہ یہ ٹک نہ سکے. جب پوزیشن چینج ہوگی تو اس کو اپنی جگہ بنانے میں ٹائم لگے گا، اس کو اپنی گیم میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور جب تک وہ تبدیلی لے کے آئے گا ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہوگا اور اس پر بات کرنے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہوں گے. اور عاقب جاوید اس میں سکسیسفل رہا. ہارا کون؟ پاکستان. ہارا کون؟ پاکستان کی ٹیم ہاری، 24 کروڑ لوگ ہارے، ہم چیمپئن ٹرافی ہارے. عاقب جاوید تو جیتا ہی جیتا. اب وہ پرفارمنس وہ کیا کہتے ہیں، ہاں پرفارمنس سینٹر کا ہیڈ ہے این سی اے کا، نیشنل اکیڈمی کا. اس کی تو 5 گی میں ہے. تباہ کون ہوئی؟ پاکستان کی کرکٹ. اب مائک ہسن اگر اس کو لائن پہ لا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پی سی بی نے ان کو ریموو کیا، شاید آنے والے دنوں میں آپ کچھ اور بھی فیصلے دیکھیں. شاید آپ T20 کے بعد آگا کو ہی سارا کپتان دیکھیں تینوں فارمیٹ کا. دیکھتے ہیں کہ مائک ہسن آگے آگے کیا کرتے ہیں. کہیں وہ بھی دوسرے عاقب جاوید تو نہیں بننے جا رہے، یہ دیکھنے والا ہوگا.